اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستجیبه ونستغفره ونتوکل علیہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے میں ماہ رمضان المبارک، ماہ بافضیلت و بعظمت اور ماہ توبہ، ماہ مغفرت، ماہ استجابت دعا، ماہ نزول ملائکہ، ماہ پروردگار کی مناسبت سے آپ لوگوں کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آج کے اس مختصر سے عرائض میں روزہ کا معنی اور اس کا فلسفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ جس طرح سے قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، جس طرح سے تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں 4 سے 5 پیغام ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ 5 نکتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بندوں کو پیار کے لہجے سے پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنو، یعنی جب پروردگار عالم نے ہم کو اتنے لطف و کرم سے پکارا ہے تو اللہ کے دستور کو لبیک کہتے ہوئے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا نکتہ جو اس آیہ کریمہ میں وہ یہ ہے کہ روزہ صرف اور صرف مومنوں پر واجب ہے، کسی اور پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آیہ کریمہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان لانے والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ بس روزے کی یہ برکت، روزے کی ایک بہت بڑی جو نعمت ہے وہ مومنوں کے لیے مخصوص ہے، غیر مومن کے لیے روزہ واجب نہیں ہے۔ تیسرا نکتہ جو ہے وہ کتبہ، یعنی یہ روزہ واجب ہے۔ کتبہ کا معنی فرضہ ہے، یعنی روزہ سنت نہیں ہے، واجب ہے اور اس کو انجام دینا ہر مومن پر ضروری ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ فقط ابھی ہمارے اوپر واجبی نہیں ہے بلکہ ہمارے سے پہلے جو امت تھے، امت محمدی سے پہلے جتنے امتی تھے ان کو بھی مختلف طریقے سے روزے واجب تھے۔ یہ چوتھا نکتہ۔ پانچواں نکتہ جو اس آیہ کریمہ سے ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ حصول تقویٰ کا باعث بنتا ہے۔ ان 5 نکتوں کے ساتھ ساتھ اب آئیے ہم بحث کرتے ہیں کہ روزے کا معنی کیا ہے۔ روزہ جسے عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں امساک کرنے کو، بچنے کو، اپنے آپ کو بچانے کو، یعنی جتنے دوسرے اعمال ہیں اس میں انسان کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز انجام دیتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل انجام دیتا ہے، لیکن روزے میں عمل انجام دینے کا نام روزہ نہیں ہے، لیکن کچھ غلط اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کا نام جو ہے روزہ ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، امساک کرنا، پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ چنانچہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو روزے کے مراحل ہیں جو انسان بچتا ہے، اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ روزے کے 3 قسمیں ہیں۔ روزہ عام ہے، کچھ لوگوں کا روزہ خاص ہے، کچھ لوگوں کا روزہ خاص الخاص ہے۔ عام روزہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور پھر جو ہے بہت سے ایسے امور کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو وہ عام طور پہ اسے استعمال کر سکتا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں انسان بھوکا رہتا ہے، پیٹ کا روزہ رکھتا ہے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ بس سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کا چھوڑ دینا اور وہ روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں کو ترک کر دینا ہی روزہ ہے، یہ پہلا روزہ ہے۔ دوسرا یعنی
ख़ास لوگوں کا روزہ ہے، جسے صوم الخاص کہتے ہیں، ان لوگوں کا روزہ کہ جو بھوک کی برداشت کے ساتھ ساتھ، پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی نہ فقط وہ بھوکے ہیں، ان کا آنکھ بھی روزے دار ہے، ان کی زبان بھی روزے دار ہے، ان کے ہاتھ بھی روزے دار ہیں، اسی طرح سے ان کا دل بھی روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی کیا اعضاء و جوارح سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں سے بھی انسان پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، بلند درجہ، جو خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ جو نہ فقط روزہ رکھتے ہیں، پیٹ کا بھوکے رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اپنے اعضاء و جوارح کو ہر طرح کی نافرمانی اور گناہوں سے بچاتے ہیں اور اپنے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تیسرا روزہ خاص الخاص ہے، یعنی ان لوگوں کا روزہ ہے کہ جو پہلے اور دوسرے مرحلے سے بھی آگے بڑھتے ہوئے، یعنی شکم کا روزہ بھی ہیں، اعضاء و جوارح کا جو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ اپنے ہر خیال اور اپنے ہر فکر اور اپنے ہر ارادے کو وہ گناہ سے پاک کر دیتے ہیں۔ جو گناہ کی فکر نہ کرے، وہ گناہوں کا ارادہ بھی نہ کرے، وہ گناہوں کے لیے قدم بھی نہ اٹھائے، وہ گناہ بھی نہ کرے۔ یہ اولیاء خدا کا روزہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے تفکرات کو اور اپنے تخیلات کو اور اپنے ارادے کو اتنا پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے کہ گناہ کا تصور بھی اس کے نزدیک نہیں ہوتا۔ یہ ہوا روزے کا معنی اور روزے کے اقسام۔ اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، روزے کی حکمتیں کیا ہیں، روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ سب سے پہلا میں آپ لوگوں کے سامنے کوشش کروں گا 8 سے 10 روزے کی حکمتیں اور اس کی فلسفے کو بیان کروں۔ آپ ایک ایک جو ہے اس کو نوٹ کریں، اچھی طرح سے دیکھیں کہ اپنے روزے میں جو آپ نے رکھا ہے یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلی حکمت روزے کی یہ ہے کہ انسان آیہ کریمہ کے روشنی کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزہ حصول تقوی کا باعث بنے۔ یہ سب سے پہلا فلسفہ اور سب سے پہلی حکمت ہے، یعنی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد اندر تقوی کا حصول پائے۔ اگر وہ تقوی اس کا بڑھتا چلا جائے، یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جس انسان کے پاس تقوی آ جاتا ہے، لعلکم تفلحون، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ فلاح پائے جاتے ہیں، وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ رستگار ہو جاتے ہیں وہ تقوی کے ذریعے سے۔ تقوی بھی کیا ہے؟ یہ کہ جہاں پر پروردگار عالم ہم کو دیکھنا چاہے وہاں دیکھے اور جہاں پر نہ دیکھنا چاہے وہ نہ دیکھے، یعنی کوئی نیکی ہمارے سے دور نہ ہونے پائے اور کوئی گناہ ہمارے نزدیک نہ آنے پائے۔ یہی تقوی کا ڈیفینیشن ہے۔ دوسری حکمت جو روزے کی ہے وہ روزہ صبر اور شکر عطا کرتا ہے انسان کو۔ جیسے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اپنی زندگی کے مشکلات کو صبر اور نماز سے دور کرو۔ صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی انسان جو سال بھر شکم سیر کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، آرام اور راحت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اسے بھوک اور پیاس کا مشکل کیا ہے اور بھوک و پیاس میں کیا تڑپ ہوتی ہے اسے پتہ نہیں تھی۔ اب ماہ رمضان المبارک میں بھوکا اور پیاسا رہ کے صبر کا سلیقہ اور صبر کی کیپیسٹی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے انسان کے اندر صبر کی کیپیسٹی کو بڑھائے، شکر کی کیپیسٹی کو بڑھائے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبہ ایثار اور قربانی پیدا ہو جائے۔ وہ انسان جسے پتہ نہیں تھا کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور جو ہے پیاس کسے کہتے ہیں اور بھوک اور پیاس کس تڑپ کا نام ہے، انسان کو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک
कितनी बड़ी मुसीबत का नाम है, प्यास कितनी बड़ी मुसीबत का नाम है। उसके अंदर एहसास ईसार क़ुरबानी पैदा हो जाता है कि भाई भूख मुझे तड़पा दे रही है, भूख मुझे परेशान कर रही है, लिहाजा साल मैं सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में 12-14 घंटे भूखा और प्यासा रह रहा हूँ। उन लोगों का ख्याल मुझे करना चाहिए कि जो साल भर भूखे और प्यासे रहते हैं, जो फ़कीर हैं, जो मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं, जो बेवा हैं और जो नादार हैं, उन लोगों के भूख और प्यास को दूर करने की कोशिश करता है। चौथी हिकमत माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने की वो एहसास से मसावत और बराबरी। साल भर इंसान समझता है कि ये मालदार है, ये फ़कीर है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊपर का है, ये नीचे वाला है, लिहाजा ये सारे डिविजन्स पाए जाते हैं। लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। फ़कीर भी भूखा है, मालदार भी भूखा है, हाकिम भी भूखा है, रईयत भी भूखी है, सब के सब एक तरीके से रोज़ा रख के भूख और प्यास का एहसास दुनिया वालों को दिखाते हैं और सब बराबर और मुसावी नज़र आते हैं। पाँचवां फ़लसफ़ा और हिकमत रोज़े की ज़ब्त नफ्स है, यानी इंसान को रोज़े के ज़रिए से अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब जो इंसान माह रमज़ानुल मुबारक में अपने नफ्स को कंट्रोल किया उसने और नफ्स को पाक किया, ख्वाहिशात नफ्स को कुचल दिया जिस इंसान ने रोज़े के ज़रिए से, यहाँ तक कि जिसने अल्लाह के हुक्म की तामील की खातिर उसने हलाल चीज़ों को तर्क कर दिया, अब रमज़ानुल मुबारक के बाद हराम चीज़ों को छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। अब गुस्से को छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है, गुनाहों को छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। जिसने हलाल खाना छोड़ दिया रमज़ान के बाद हराम खाना छोड़ देता है, जिसने हलाल चीज़ों को माह रमज़ानुल मुबारक में छोड़ दिया वो रमज़ान के बाद हराम चीज़ों को छोड़ना उसके लिए बहुत आसान है। उसने अल्लाह की खातिर पानी नहीं पिया जो हलाल था, तो ऐसा मुसलमान रमज़ान के बाद शराब कैसे पी सकता है जो हराम है। छठी हिकमत रोज़े की हराम से बचना है। इंसान माह रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को इतना तरबियत करता है, इतना पाक व पाकीज़ा कर देता है कि वो हर हराम से बचने की कोशिश करता है। रमज़ान जो रहमतों का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने में फरमाता है सबको मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो आख़ वालिदैन है, जो इंसान शराब पीता है, ऐसे इंसान को मैं कभी जो है माफ़ नहीं करूँगा। हराम से बचने की कैपेसिटी इंसान को आ जाती है। और सातवां फ़लसफ़ा और हिकमत ये कि रोज़े के ज़रिए से इंसान के अंदर इखलास पैदा हो जाता है। आपको मालूम है बहुत से इबादतें जो इंसान करता है उसके अंदर कहीं ना कहीं रियाकारी आ जाती है, लोगों को दिखाने का जज्बा पैदा हो जाता है। लेकिन रोज़ा एक वाहिद ऐसा अमल है कि जहाँ पर खुलूस ही खुलूस है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर इंसान चाहे घर में जाके कोई चीज़ खा ले सकता है, पी ले सकता है, लोगों में आके कह सकता है कि मैं रोज़ा हूँ, पर इसके बावजूद भी वो खाता नहीं, पीता नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। चूँकि खुलूस है उसके पास, उसका ये रोज़ा इखलास से भरा हुआ है, वो हर जगह अपने अल्लाह को पाता है। कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, अल्लाह मुझे देख रहा है, लिहाजा वो इन चीज़ों से परहेज़ करता है। खुलूस का मंबा है, खुलूस का एक मज़हर है रोज़ा। आठवीं हिकमत अपने जिस्म को इंसान हर तरीक़े की बीमारी से पाको पाक। सूमू तसहू, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़ा रखो ताकि तुम सेहतमंद बन जाओ। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बहुत से बीमारियां तुम्हारे वजूद से दूर हो जाएं, रोज़ा रखो ताकि तुम जो है सेहतमंद बन जाओ। इसीलिए आज के एक्सपर्ट, आज के डॉक्टर्स कहते हैं कि रोज़ा इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इंसान की कैपेसिटी को बढ़ाता है, इंसान की डिफेंस पावर को बढ़ाता है और इंसान के कई बीमारियों का इलाज इंसान को रोज़े के ज़रिए से हासिल होता है। और नवी हिकमत जो है रज़ा इलाही का हुसूल है। आपको मालूम होना चाहिए ये सलसबील व कौसर और जन्नत, ये सारे चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से इंसान को हासिल होते हैं, ये बहुत ही
چھوٹے مرحلے ہیں، لیکن سب سے بڑا درجہ اور بڑا مرحلہ، بڑا مقام ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے مقام محمود ہے، رضایت پروردگار ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ اگر یہ رضا الہی انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ روزے کے سلسلے میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جزا ہوں۔ یعنی دوسرے اعمال کی جزا ممکن ہے کہ جنت ہو، حور ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں جو انسان کو عطا کی جاتی ہوں، لیکن روزے کا صلہ خود پروردگار کی ذات ہے۔ جسے خدا مل جائے اس کے پاس کیا نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الہی من وجدک ماذا فقد ومن فقدک ماذا وجد۔ پروردگار جس نے تجھے پایا کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا کیا پایا۔ اگر انسان کے پاس ساری کائنات کی دولت، زر و جواہرات، سونا اور جو ہے حکومت دنیا کی ہو، لیکن اللہ کی ذات اس کے پاس نہ ہو تو وہ زیرو ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ کربلا میں یہی ہم نے دیکھا کہ یزید کے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ کی ذات نہیں تھی۔ امام حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ سے رابطہ مضبوط تھا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے گوش و کنار میں، دنیا کے چپے چپے میں حسین اور حسینی پائے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والے اور ان کو چاہنے والے پائے جاتے ہیں، لیکن یزید کو کوئی اچھے نام سے یاد کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاس امام حسین علیہ السلام کے پاس پروردگار کی ذات تھی اور یزید کے پاس وہ ذات پروردگار موجود نہیں تھی۔ آخری حکمت جو ہے وہ جہنم سے رہائی ہے۔ جو انسان حقیقی طور پر روزہ دار ہوتا ہے وہ جہنم سے پار ہے، جہنم سے وہ اپنے آپ کو بری کر دیتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، میں روزہ میرے لیے اور میں روزے کو جزا میں خود جو ہے روزے کا جزا ہوں۔ اور پھر یہ کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے جہنم کے مقابلے میں۔ روزہ دار ہرگز جہنم کو نہیں جائے گا۔ جو حقیقت میں معرفت کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے وہ جہنم کی قریب بھی نہیں جائے گا، وہ جنتی ہے، رضا الہی کو حاصل کرنے والا ہے۔ پروردگار ہم سب کو خصوصاً ایسے ماحول میں کہ جہاں پر دنیا انسانیت ایک بیماری کے مشکل میں گھری ہوئی ہے، ماہ رمضان المبارک دوسروں کے درد کو جاننے، پہچاننے اور ان کے درد کو حتی الامکان دور کرنے کا مہینہ ہے۔ پروردگار اس مہینے میں بندگان خدا کے حقوق کو ادا کرنے اور ان کے درد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔